وبمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی، جس عنوان کا آغاز پچھلے خطبے میں کیا تھا، اسی عنوان کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش خدمت کروں گا، اور یہ اس عنوان کا دوسرا اور آخری خطبہ جمعہ ہوگا۔ بات یہ چلی آ رہی تھی کہ جو لوگ مسلمان کی مدد اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی خدا کو ماننے والا ہے اور میں بھی اسی خدا کو ماننے والا ہوں، اور ہم دونوں اسی ایک پروردگار کے بندے ہیں، تو میں اس کے کام آؤں گا تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں للہیت، کہ کسی کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا۔ اور جب کوئی کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان میں مخلوق حائل نہیں ہونی چاہیے، اور جب کسی بندے کے لیے کوئی خدمت انجام دے رہا ہو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اس کے درمیان میں انسان کی خواہش حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنے لگا ہوں تو میں اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کسی مخلوق کو آنے نہ دوں، بس۔ اور اگر میں کسی بندے کی خدمت اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں تو میں اس کے درمیان اپنی خواہش کو نہ آنے دوں۔ خواہش سے مراد کیا ہے؟
کہ اس میں میری خواہش نہ کوئی شامل ہو جائے کہ میں اس کی خدمت کرنے لگا ہوں، کل یہ میرے کام آئے گا، کل یہ میری مدد کرے گا، آج میں نے اسے دیا ہے کل یہ مجھے دے گا، آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں کل یہ مجھے ووٹ دے گا۔ یہ ترجمہ کر آسانی کے لیے کہ میں اس کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے کل دنیا میں مجھے صلہ ملے، تو یہ میری خواہش ہے نا۔ تو مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے بیچ میں خواہش نہیں آنی چاہیے، اور اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو دکھلاوا کہتے ہیں، اور اسی کو بناوٹ کہتے ہیں، اور اسی کو تصنع کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو اتنا ناپسند عمل ہے کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہے گی کہ جاؤ بھئی آج میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے کام کیا تھا آج اجر بھی ان سے جا کے مانگو۔ لیکن شیطان بہت دشمن ہے انسان کا۔ کوئی بھی آدمی نیک کام کرنے لگے تو شیطان ایک دم بیچ میں آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ لو بھئی تم پیسے خرچ کرنے لگے ہو، لوگوں کو دکھا کے کرنا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ کہیں بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑا سردار ہے، بڑا حاتم کا بیٹا ہے، بڑا خرچیلا ہے، اور بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ شیطان ایک دم بیچ میں آ کر یہ وسوسہ انسانی دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم بہت سارے لوگ دوچار ہیں، اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم کر دیں گے ایسے جیسے بکھری ہوئی ریت کے ذرے، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی چیز شامل ہی نہیں ہوگی، لکھی نہیں جائے گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کا میزان ہی نہیں لگائیں گے۔ آپ سورہ کاف کا آخری رکوع پڑھ کر دیکھیں، اس میں یہ اللہ نے عنوان بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میں ایک دو احادیث آپ کو سناتا ہوں اس کام پر کہ جس کی نیت ٹھیک ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنی عزت اور عظمت اور سعادت والی بات ہے۔ یہ حدیث سنے، ابن حبان کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، صبح کو نکلا کہ میں اپنے بھائی کی یہ ضرورت پوری کروں گا، تو میرے اللہ کی ذات انعام یہ کرتی ہے کہ صبح سے شام تک 75,000 ملائکہ کو مقرر کر دیتے ہیں کہ جو اس شخص پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں کہ اسے کوئی دکھ نہ پہنچے، اسے کوئی مصیبت نہ آئے، اسے کوئی پریشانی لائق نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کی پریشانیاں دور کرنے نکلا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک بندہ شام کو جاتا ہے کسی آدمی کا کوئی دکھ دور کرنے، تو اللہ کی ذات 75,000 ملائکہ کو مقرر کر دیتے ہیں جو شام سے لے کر اگلی صبح تک اس پہ اپنا سایہ رکھتے ہیں تاکہ اسے کوئی دکھ نہ آئے، کوئی اسے مصیبت نہ پہنچے، چونکہ یہ اللہ کے ایک بندے کا دکھ دور کرنے کے لیے نکلا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی نظر میں یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کو ہی خدمت خلق کہتے ہیں نا، مخلوق کی خدمت کرنا خدمت میں عبادت ہے۔ جو جتنی کسی کی خدمت کر، وہ آگے پھر درجے ہیں، مہمان کی خدمت، والدین کی خدمت، اولاد کی خدمت، استاد کی خدمت، پڑوسی کی خدمت، محلے دار کی خدمت،
بزرگ کی خدمت، دادا کی خدمت، چچا کی خدمت، ماموں کی خدمت اور معاشرے کے نیکوکار بزرگوں کی خدمت، یہ پھر آگے درجے اس کے چلتے ہیں۔ پھر درجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ غیر مسلم کی خدمت، پھر درجہ اس سے آگے نکل جاتا ہے جانور کی خدمت۔ اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک قصاب ٹانگ سے پکڑ کر نا بکری کو بڑے بے رحم طریقے سے کھینچ کر ذبح خانے کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں ذبح کرتے نا جانور، ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر گھسیٹ کر بڑے بے رحم طریقے سے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ کر کہا کہ دہا الی الموت قودن جمیلا، وہ اللہ کے بندے اس کو موت کی طرف تو سلیقے سے لے کر جانا۔ یہ جانور تک کی خدمت ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو ذبح نہ کرو، چھری کو تیز نہ کرو، کیونکہ چھری اس کے دل پہ گراں گزرے گی۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ لوگوں نے اپنے گھوڑوں کے منہ میں لگامیں لوہے کی بڑی بھاری ڈالی ہوئی ہیں، انہیں خط لکھ دیا، ایک وزن مقرر کر دیا لوہے کا کہ اتنے لوہے سے زیادہ اگر لگام گھوڑے کے منہ میں ڈالی گئی تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اور اس کی کمر پر اگر 600 رطل سے زیادہ بوجھ لادا گیا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا تو حضرت اسامہ کو وصیت فرمائی، اے اسامہ تم غیر مسلم پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہو، یاد رکھنا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی گرجے میں بیٹھے ہوئے عبادت کرنے والے کو قتل نہ کرنا، اور کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، کیونکہ پھلدار درخت سے خلق خدا مستفید ہوتی ہے، اور سایہ دار درخت کو نہ کاٹنا، اس کے نیچے انسان بیٹھ کر راحت حاصل کرتا ہے، یہاں تک پھر اس کا دائرہ بڑھتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک دوزخی کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ ویسے ہوگا جیسے خدا قیامت کو لے آئے گا، وہ قادر ہے جیسے وہ چاہے، جیسے اس کی مشیت چاہے۔ ایک دوزخی جنتی کے پاس سے گزرے گا اور یہ دوزخی جنتی سے کہے گا یار مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ دوزخی جنتی کہے گا نہیں۔ وہ دوزخی کہے گا بھئی میں وہ ہوں کہ ایک دنیا میں نماز کا وقت آیا تھا اور تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا وضو کے لیے، حالانکہ اس علاقے میں وضو کا پانی قیمتاً لیا جاتا تھا پیسے دے کر، ایسا علاقہ بھی ہوگا، تو میں نے تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی بغیر قیمت کے لا کر دیا تھا، میں نے تمہیں صرف وضو کے لیے پانی بغیر قیمت کے لا کے دیا تھا، تو میں نے یہ تیرے لیے کام تجھے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اب تو جنتی ہے میری شفاعت تو کر، اللہ سے میری سفارش تو کر۔ آپ نے فرمایا تو یہ جنتی اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے دوزخی کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا پھر اور دوزخی اور جنتی کی ملاقات ہوگی، اور دوزخی جنتی سے کہے گا جب اللہ نے تجھے تو کامیاب کر دیا، میں ناکام ہو گیا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے وہ کام تیرا کیا تھا اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
کام تیرے آیا تھا راضی اللہ کو کرنے کے لیے، آج میری تو بھی سفارش کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی بھی سفارش کرے گا اور اللہ اس دوزخی کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ ساری احادیث ہمیں سبق کیا دیتی ہیں کہ اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس کام کو۔ یہ ایک مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں، یہ زندگی میں دنیا میں یہ ہمیں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، ورنہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں آدمی کو بخار چڑھ جائے تو اپنا پتہ کرے کہ میں کیا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرنے والا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، افلاک کی سیر کرنے والا اور حکمرانی دنیا میں کرنے والا، کبھی بخار چڑھ جائے تو پتہ کرے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ سر میں درد ہو تو اپنی اوقات کا پتہ کرے انسان کیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ صحت مندی دے، دولت مندی دے، جوانی دے تو لوگوں کے کام آؤ، یہ ایک مہلت ہے۔ بیمار جب بستر پہ پڑ جاؤ گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ اختیار کام آئے گا، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، اور تم بانٹنا شروع کرو گے، اللہ تمہارا بانٹنا بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ تیسرے پارے کو پڑھیں، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ تو بستر موت پہ پڑا ہوا اب کہہ رہا ہے فاصدق، یا اللہ مجھے مہلت دے میں سارا مال بانٹ دوں، میرا اللہ کہے گا ولن یؤخر اللہ نفسا، اب گیا وقت، بانٹنے کا وقت گیا اب۔ اور میرے آقا نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تندرستی میں کیا جائے، بہترین صدقہ وہ ہے۔ اور تندرستی میں، جوانی میں، شباب کی مستی میں اور مالداری کے خمار میں، طاقت اور اختیار کے خمار میں ہم خدا بن بیٹھتے ہیں۔ اور اگر ضرورت نہ ہوتی انسان کو، انسان کی دنیا میں، تو ہر شخص خدا بن بیٹھتا۔ یہ غرور بے نیازی جو ہمارا ہے، غرور بے نیازی، اگر ضرورتیں نہ ہوتی تو یہ ہمارا غرور بے نیازی ہمیں خدا بنا دیتا، ہم خدا بن کے بیٹھ جاتے۔ تو کبھی کبھی ضرورت پھر انسان کو احساس دلاتی ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں۔ تو خیر، ہم اس بات کو آگے چلاتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی اس کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ عمل دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جن کو حضور نے اپنے اہل بیت میں کہا ہے، اور ان کی ایک تاریخ ہے۔ بڑے زمیندار کے بیٹے تھے، ایران سے چلے، مختلف علاقوں سے پھرتے ہوئے، شام سے پھرتے ہوئے یثرب میں پہنچ گئے، ایک یہودی کے ہاں، پھر اسلام لائے اور اسلام کی خدمات کی۔ ایک وقت آیا کہ انہیں گورنر بنا دیا گیا، اور جس علاقے میں گورنر بن کر گئے، وہاں کیا کام، ابھی 1-2 دن ہوئے تھے گئے تھے، صبح نماز فجر پڑھتے اور نماز فجر پڑھ کر وہ اڈے پہ چلے جاتے۔ اڈے کا ترجمہ سمجھاتا ہوں میں، جیسے یہ ہمارے جنرل بس سٹینڈ نہیں ہے، اب تو بسیں ہیں نا، گاڑیاں ہیں، بس سٹینڈ ہیں۔ پرانے زمانے میں اونٹ گاڑیاں چلتی تھیں، اونٹ گاڑیاں بھی چلتی تھیں، اور اونٹوں پر بھی سواریاں لاد کر لوگ لے جاتے تھے، شتربان۔ اور شہر کے باہر ایک اڈا تھا اونٹ گاڑیوں کا، اونٹوں کا، جو لوگوں کو اس پہ بٹھا کر دور دراز لے جاتے، کرائے پر لے جاتے، ان کا سامان لاتے، بوجھ لاتے، سواری کو بٹھاتے، دور لے جاتے، کرایہ لیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے
اور اندھیرے میں مسجد سے نکلتے یا اپنے اس گورنر ہاؤس سے نکلتے جو جس طرح کبھی ہوتا، اور منہ لپیٹ لیتے، چھپا لیتے، اور اس سٹینڈ کے ارد گرد جو اونٹوں کا تھا، ان کی گاڑیوں کا، پھرتے، کسی بوڑھے کو دیکھتے تو اس کا سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیتے، اور کسی بڑھیا کو دیکھتے تو اس کا سامان اپنے سر پہ رکھ لیتے، اور انہیں اونٹ گاڑیوں کے اڈے پہ چھوڑ کر آتے، پھر آتے، بار بار یہ ایکسرسائز کرتے، بار بار یہ کام کرتے، 3 4 5 دن 8 دن تک کرتے رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ گورنر صاحب نماز فجر کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے، تلاش کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ کندھوں پہ بوجھ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر کہا، حضرت یہ کیا؟ اس کے بعد چھپ گئے، کیونکہ اگر پھر بھی کرتے تو اس میں ریا نہ تھی، ریاکاری آ جانی تھی، دکھلاوا۔ یہ مزاج پیدا کیا ہمارے دین نے اسلام کے ابتدائی لوگوں کے اندر، اور یہ مزاج صحابہ نے لیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ میں ایک جگہ پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھ رہا تھا، ان کی کتاب ہے سیرت عمر ابن عبدالعزیز، 2 کتابیں ان پر۔ ایک رات بیٹھے تھے کہ ان کا وزیر اعظم، یہ خلیفہ تھے، وزیر اعظم الگ تھا، اور آیان سلطنت بڑے بڑے لوگ ان کے پاس بیٹھے۔ رات گزر گئی، دیر تک کام کرتے تھے، دیر تک کام کرتے تھے۔ رات کے آخر میں جا کر ان کا چراغ بجھنے لگا، جس کی روشنی میں لکھ رہے تھے، وہ چراغ بجھنے لگا۔ تو جب چراغ بجھنے لگا تو ان کی ایک لونڈی پاس سوئی ہوئی تھی، پاس، رات خدمت کے لیے رہتی، وہ یا کام کے لیے رہتی، سوئی ہوئی تھی، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز سے کہ لونڈی کو اٹھاؤ، یہ چراغ کے لیے تیل لے کر آئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ پڑے اور گئے، جہاں چراغ کے لیے تیل پڑا تھا وہاں سے لے کر آئے، چراغ میں تیل ڈالا، پھر وہ چراغ جلنے لگا، کام کرنے لگے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، آپ نے اس لونڈی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ خود کام کیوں کیا؟ فرمانے لگے، سارے دن کی تھکی ہاری تھی، میں نے سوچا کہ میرے اٹھانے سے اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ میں جب اٹھا تھا یہ کام کرنے کے لیے، میں اس وقت بھی امیر المومنین تھا، یہ کام کر کے آیا ہوں، اب بھی تو امیر المومنین ہی، کوئی فرق تو نہیں پڑا، میرے اس کام سے فرق تو کوئی نہیں پڑا۔ دیکھو یہ بڑے لوگ یہ تھے کہ لونڈی کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں آج ہم اپنے مزاج میں نظر ثانی کریں کہ ہمارا اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، جھڑک پہ جھڑک، جھڑک پہ جھڑک، تانے پہ تانا، تانے پہ تانا، ٹھڈے پہ ٹھڈا، مار پہ مار، توہین پہ توہین، بے توقیری ہی بے توقیری، بے عزتی ہی بے عزتی، عورت ملازمہ ہو یا مرد ملازم ہو، ہمارے مزاج کیسے؟ صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے ایک دن اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک جنگ پہ گئے ہیں اور ابھی ابھی واپس آئے ہیں، اور ہم نے اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی کو پایا، اتنا نیک، اتنا نیک، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی، اتنا ڈرنے والا کہ کیا بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا کام دیکھا اس کا؟ کہنے لگے، راستے میں جب بھی ہم رات کو رکتے، ہم سو جاتے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا، ایک لمحہ فارغ نہ بیٹھتا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، نماز پہ نماز۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے اس کی؟ لیکن یہ بتاؤ
کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا اس کی سواری کو کون سنبھالتا تھا؟ تو وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی سواری کو چارہ بھی ہم ڈالتے تھے، اس کا خیال بھی ہم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے تو تم افضل ہو، اس سے تو تم افضل ہو جو اس کی سواری کو چارہ ڈالتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہاں سے میرے ذہن میں ایک بات اتر رہی ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا اور وہ اس کی سواری کا خیال رکھتے تھے۔ وہ مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جوتے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہوتے کہ نہیں مسلمان؟ اور کیسا زمانہ آ گیا کہ مسجد میں جوتے سنبھالنا پڑتے ہیں، اور ہم جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سواریاں کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل ہماری مسجد کے سامنے سے کئی بار چوری ہوئے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہماری سواری محفوظ نہیں، ہمارا جوتا محفوظ نہیں، ہمارا سامان محفوظ نہیں۔ اور وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ان کے نبی بھی وہ تھے، ہمارے نبی بھی وہ ہیں۔ ان کا قبلہ بھی وہ تھا، ہمارا قبلہ بھی وہ ہے۔ ان کی کتاب بھی وہ تھی، ہماری کتاب بھی وہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس سے زیادہ افضل ہو جو نمازی کی سواری کو سنبھالتے تھے۔ اس بات کے اندر کتنا باریک پیغام ہے، اگر کوئی سمجھ سکے۔ کتنا باریک پیغام ہے اگر کوئی سمجھ سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ من حیث القوم مزاج بنتے ہیں، مزاج۔ اور آج ہمارے معاشرے کا ہر ذمہ دار آدمی ذمہ دار ہے اس خرابی کا۔ جہاں دوسرے لوگ ہیں، میں ان ممبر کے ورثاء کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ہمارے ممبر سے بات ہی کچھ اور نکلی، وہ کافر، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ جوزی، وہ جہنمی، وہ جھوٹے، ہم سچے، ہم سچے، وہ جھوٹے۔ ہمارے ممبر نے صرف یہ کام کیا۔ حالانکہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہونے والوں سے ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنی روحانی شخصیات سمجھتے ہیں، ہماری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہم پر یقین کرتے ہیں۔ ہم نے پیغامی لوگوں کو کچھ اور دیا ہے۔ ہم اپنے ماننے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایک مسلمان کے ذمے کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ اگر مسلمان بھی مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے تو کیا مسلمان کے لیے کوئی کافر آ کر آسانیاں پیدا کرے گا؟ دکاندار ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو گاہک آ گیا بس سب کچھ مجھے دے کے چلا جائے، اور ناجائز منافع خوری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ اسلام نے نفع مقرر نہیں کیا، آپ جتنا چاہے لے سکیں، لیکن ناجائز منافع خوری سے منع کیا ہے۔ کسی کا گھر محفوظ نہیں، کوئی راستہ محفوظ نہیں۔ کیا عزتیں لوٹنے والے اسی مسلمان معاشرے کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اغوا کار اسی معاشرے کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا بھتہ خور اسی معاشرے کے افراد نہیں ہیں؟ کیا رادن ڈاکو اسی معاشرے کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا چوریاں کرنے والے اسی معاشرے کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا نشہ بیچنے والے منشیات فروش اسی معاشرے کے لوگ نہیں ہیں؟ لعنت اس دولت پر جو نشہ بیچ کر حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی بار بار لعنت اس آدمی پر جو نشہ بیچ کر دولت حاصل کرتا ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر، ماؤں کے جوان بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر اس دولت کو کیا کرے گا؟
اس دولت کو کہاں استعمال کرے گا؟ ہمارے شہر میں 20 نشے کے اڈے ہیں، اور بڑے بڑے نامور لوگ، نام والے، شہرت والے، اپنے آپ کو عزت دور کہنے والے، چودھری کہنے والے، یا تو خود نشہ بیچتے ہیں یا نشہ بیچنے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اور ہماری پولیس کا عالم یہ ہے کہ اگر منشیات والے کو پکڑ لیں، تھانے پہنچنے سے پہلے اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہماری پولیس کا یہ عالم ہے۔ اگر ہمارا تھانہ ٹھیک ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے یہ سرکردہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو یہ نشے کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ اس باپ سے پوچھیں جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، کبھی اس ماں سے پوچھیں جن کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اس گھر میں ہوتا کیا ہے؟ اس گھر کا امن کیسے برباد ہوتا ہے؟ اس گھر کا چین کیسے برباد ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں، مسجد کے سامنے ہر نماز کے بعد جوان نشہ کرنے والے بیچارے، میں ان کو بیچارے کہتا ہوں، اور بیچنے والوں کو ظالم کہتا ہوں، وہ بیچارے کس طرح اپنے جوانی کے عالم میں سر جھکائے، جسم کانپ رہا ہے اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ منشیات بیچنے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، اور وہ پولیس اہلکار جو ان کو پکڑ کر پھر ان کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے سستے داموں بیچ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں، جوانوں کی جوانیاں چھینی ہیں، اور والدین کا امن اور سکون چھینا ہے ان لوگوں نے۔ اور یہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صرف پھر میں کہوں کہ یہ ممبر کا ہی ذمہ نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہونے والے کا ہی ذمہ نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد کا ذمہ ہے۔ جو جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرے۔ ہم سب مل کر معاشرہ ہے، تنہا کوئی شخص معاشرہ تو نہیں ہوتا نا، معاشرہ تو سب لوگ مل کے بنتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے جو اس کے پاس اختیار ہے، ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے تاکہ معاشرے کو امن مل سکے، چین مل سکے، خوشحالیاں مل سکے اور خوشیاں مل سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا